علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عدیل آسی بات کر رہا ہوں جی، تحریک کشمیر ڈنمارک سے. جی فرمائیں محترم. سید علی شاہ گیلانی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ میرا ان کے ساتھ ٹائم فکس تھا. جی سر، ہم کوشش کریں گے. آپ ہولڈ رکھیں پلیز. اللہ تعالیٰ کرنے سے محنت کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم گیلانی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کی صحت دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ میڈیا سے، کچھ دوستوں سے پتہ چلا کہ آپ تھوڑے سے علیل ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ آپ اس وقت صحت آپ کی کیسی ہے؟ دراصل میرا کرونک برونکائٹس ہے، سردی کی وجہ سے چیسٹ خراب ہو جاتا ہے، لیکن آج ٹھیک ہوں میں الحمدللہ. یہاں بھی موسم ٹھیک ہے، تو جب سردیاں بڑھ جائیں گی تو اس وقت تکلیف ہو جاتی ہے، چیسٹ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر سردی میں بہت کم نکلنے کی گنجائش رہتی ہے. آج کل ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، صحت سے نوازے. محترم گیلانی صاحب، کل لندن میں ملین مارچ ہوا. آج ڈنمارک سمیت متعدد یورپین ممالک میں کشمیر میں جو بھارتی فوج کا تسلط کے خلاف یوم سیاہ ہے، اور ہم یہ یوم سیاہ منا رہے ہیں. ان تمام تقریبات میں انسانی حقوق کی جو تنظیمات کے ادارے ہیں، ان میں میمورینڈم اور یادداشتیں پیش کی جائیں گی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو لندن میں جو یہ مارچ ہوا ہے، یہ مثلا جموں کشمیر کے لیے اور جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے بہت ہی خوش آئند پہلو ہے، خوش آئند اقدام ہے، اور اس کی ضرورت بہت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ یہ بہت پہلے ایسے اقدامات ہونے چاہیے تھے، لیکن دیر آئے درست آئے. اب بڑی مدت کے بعد اگر ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں تو ہم ان کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ دردمندانہ اپیل بھی ہے کہ اس میں استقلال رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ لندن میں ایک مارچ ہوا اور پھر لوگ سو جائیں گے، غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا تسلسل ہونا چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. مغرب کے سارے جتنے ممالک میں ممکن ہو سکے ایسے مارچ ہونے چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. اور بھارت نے جو 27 اکتوبر 47 کو یہاں اپنی فوجیں بھیجی ہیں، تو ان کا وہ ابھی تک یہاں ہمارے سینوں پر مونگ دل رہی ہیں، اور یہاں ہمارا سب کچھ لٹ رہا ہے. اس کی دنیا کو پتہ ہو جانا چاہیے اس کے بارے میں، اور یہ ذمہ داری ہے پاکستان کے عوام کی، حکومت کی، سیاسی قیادت کی، خاص طور آزاد کشمیر جو آزاد خطہ ہے جموں کشمیر کا، ان پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس صورتحال کو دنیا کے سامنے لایا جائے. اور آپ لوگ جو ڈنمارک میں کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور جموں کشمیر کی صورتحال دو لوگوں تک پہنچانا اور پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عمل آوری کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کا حل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ گزشتہ 67 سال سے بڑے عذاب اور عتاب میں مبتلا ہیں، کیونکہ فوجی قبضہ ہے، اور یہ فوج بہت جابر ہے، یہ فوج بہت بے رحم ہے. یہ فوج ہماری جانیں، ہماری عزت، ہماری آبرو،
ہمارا سب کچھ چھین رہے ہیں اور پھر واقعہ عملاً ہمارے سینوں پر مونگ ڈل رہے ہیں۔ گیلانی صاحب، محترم گیلانی صاحب، آپ نے اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں کشمیر کی اس تحریک کو زندہ رکھنے میں صرف کر دی۔ محترم گیلانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے نتیجے میں آپ کشمیر کو بھارت کے تسلط سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے کہ مجھ پر ذمہ داری ہے، حق ہے کہ میں اہل ایمان کی مدد کروں۔ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم وہ اہل ایمان نہیں بن پاتے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہیں۔ وہی کمزوریاں ہماری راہ میں روک بن رہی ہیں۔ ہمارے ہی لوگ نیشنل کانفرنس، PDP، کانگریس، کمیونسٹ پارٹی، BJP، ہمارے ہی لوگ ان جماعتوں میں شریک ہیں، ان جماعتوں کو، ان پارٹیوں کو یہاں چلا رہے ہیں، ان کے لیے یہاں گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں، لوگوں کو خریدتے بھی ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ یہی رکاوٹ ہے ہماری آزادی کی راہ میں، یہ پارٹیاں، اور پھر لوگوں کی کمزوریاں بھی ہیں، وہ روک بن رہی ہیں، ورنہ ہم کب کے آزاد ہو چکے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہم فیضیاب ہو چکے ہوتے، لیکن ہماری قوم میں ابھی تک وہ استقلال پیدا نہیں ہو پایا ہے، یکسوئی پیدا نہیں ہو پائی ہے، اور خاص طور یہ جو ہند نواز پارٹیاں ہیں وہ بھارت کی کلاڑی کے دستے بن چکے ہیں، اور یہ دستے ہماری جدوجہد آزادی میں بہت رکاوٹ بن رہی ہے۔ محترم گیلانی صاحب، یہ ابھی جو انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر موجودہ انتخابی نظام پھر سر اٹھائے کھڑا ہے، اور دیوالی کے موقع پہ مودی نے 3 دن سری نگر میں بھی قیام کیا۔ حریت کانفرنس اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور ان الیکشن میں حصہ لے گی، بائیکاٹ کرے گی، یا ان پورے سسٹم کو کیسے دیکھتی ہے؟ الیکشن میں بائیکاٹ ہماری جدوجہد کا ایک حصہ ہے، کیونکہ الیکشن ہمارے جو مطالبات ہیں، ہماری جو جدوجہد ہے، اس میں الیکشن کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے حق میں کوئی ووٹ نہ پڑے، کیونکہ جو بھی ووٹ پڑتا ہے، چاہے نیشنل کے حق میں پڑے، چاہے PDP میں، چاہے کانگریس، چاہے کمیونسٹ پارٹی، چاہے کسی اور پارٹی یا کسی آزاد امیدوار کے حق میں پڑے، وہ ووٹ ہندوستان کے حق میں جاتا ہے اور ہندوستان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ یہاں پنچایت کے الیکشن ہوئے تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے جناب منموہن سنگھ، انہوں نے یوم آزادی کے موقع پہ لال قلعہ میں وہی حوالہ دیا کہ بھائی جموں کشمیر کے لوگوں نے پنچایت کے الیکشن میں ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ وہ ووٹ کا استعمال وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے حق میں پڑتا ہے، اور ووٹ دینے والے ہندوستان کے باشندے ہیں، ہندوستان کے بھیخا ہیں، ہندوستان کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ ووٹ کا وہ لے لیتے ہیں، اور اس سے ہماری جدوجہد آزادی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے، ہم لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ کا استعمال نہ کریں، اور اپنے عمل سے، ووٹ سے اجتناب کر کے اپنے عمل سے وہ ہندوستان اور پوری دنیا تک کی پیغام کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں، ہندوستان کا یہاں جبری قبضہ ہے، فوجی قبضہ ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ہم کسی بھی حیثیت سے ہندوستان کے حق میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ پیغام جانا چاہیے بھارت کے عوام کو بھی اور پوری دنیا کو بھی۔ بہت خوب۔ محترم گیلانی صاحب، آج اس محفل میں جس میں ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں، اس محفل میں تحریک کشمیر ڈنمارک کے پلیٹ فارم پہ
ڈنمارک کی تقریباً تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیمات کے سربراہان موجود ہیں۔ آپ ہمیں آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور آپ ہم سے کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں؟ آج کے دن کی نسبت سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ 67 سال سے جموں کشمیر کے عوام اس ظلم اور جبر کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ پوری انسانی دنیا پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں۔ اب تک ہمارے لوگوں نے 47 سے لے کر آج تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اکتوبر نومبر 47 میں صرف جموں صوبے میں 5 لاکھ مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو پاکستان بھیجیں گے، اور پھر دھوکہ دے کر ان کا خون بہایا گیا بے رحمی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد سے آج تک یہ قتل غارت گری کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 20-25 سال میں 1 لاکھ کے قریب یہاں لوگوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ شہداء کے 600 مزار آباد ہو چکے ہیں۔ 7600 نامعلوم قبریں ہیں جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان میں کن کو دفن کیا گیا ہے۔ عزتیں لٹ رہی ہیں ہماری، عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ہماری زمینوں پر بندوق کی نوک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 2008 میں کہا ہے اور یہ فگر دیا ہے کہ 28 لاکھ کنال زمین بھارت کے فوجی قبضے میں ہے، اور جہاں کہیں وہ خالی میدان دیکھتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں۔ ابھی توس میدان میں 3000 کنال زمین گزشتہ 50 سال سے ان کے قبضے میں تھا، اور وہاں کیا وہ کر رہے ہیں؟ صرف وہ مشق کر رہے ہیں، گولیاں چلانے کی مشق کر رہے ہیں، اور 3000 کنال زمین پر قبضہ ہے۔ اور اب کہتے ہیں اب جو 50 سال کے بعد ان کا لیز ختم ہو گیا ہے، اب کہتے ہیں کہ متبادل دیا جائے اور پھر ہم یہاں سے نکلیں گے۔ گویا دوسری جگہ اور یہ ہزاروں کنال زمین ان کو دیا جانا چاہیے، اور وہ وہاں مشق کرتے رہیں گے گولیاں چلانے کی۔ تو یہ اس طرح، اور جنگلات ہمارے صاف کیے جا رہے ہیں۔ یہاں شوپین ضلع میں 5200 کنال فارسٹ لینڈ انہوں نے بندوق کی نوک پر اپنے قبضے میں لی ہے، اور وہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک جنگلات کے درخت کٹیں گے۔ اس طرح ہمارے جنگلات صاف کیے جا رہے ہیں، ہمارے آبی وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں اسلام آباد ضلع میں جس کو سرکاری کتابوں میں اننت ناگ کہا جا رہا ہے، بجبارہ تحصیل میں 896 کنال زمین کا بہت بڑا رقبہ، جس میں ایگریکلچر لینڈ ہے، ہارٹیکلچر لینڈ ہے، لوگوں کی بستیاں ہیں، مکانات ہیں، دیہات ہیں، جنگلات کی زمین ہے، اس کو بھی باہر ان کے جو نے قبضے میں لیا ہے، اور وہاں کنٹونمنٹ بنانے جا رہے ہیں۔ جہاں کہیں زمین دیکھتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں۔ گلمرگ یہاں بہت ہی سیاحوں کے لیے ایک پرکشش جگہ ہے، وہاں بھی اکثر و بیشتر زمین کے حصے پر آرمی نے قبضہ کیا ہے۔ تو اس طرح 67 سال تک جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا ہماری صورتحال سے بے خبر بھی ہے، اور ہم مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کہیں کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ ڈنمارک میں آپ لوگوں کا کام کرنا اور جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنا، اور لوگوں تک یہاں یہ پیغام پہنچانا، اور وہاں جموں کشمیر کے مظلوم عواموں کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا کرنا، یہ آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے لیے مظلوم قوم کا ہر فرد اور بچہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہے۔ لیکن ہم یہ دردمندانہ اپیل دہراتے رہیں گے کہ اس سلسلے کو وسیع تر کیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں استقلال اور استحکام لانا چاہیے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ جگہ جگہ
یہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ بھارت پر دباؤ پڑے کہ وہ اپنی فوجوں کو واپس بلائیں اور جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کرے، جس کا انہوں نے قومی سطح پر بھی وعدہ کیا ہے اور اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں تسلیم کیا ہے کہ ہاں جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور ان کو اقوام متحدہ کی قرارداد استصواب کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی محترم گیلانی صاحب، ہم آپ کی ایڈوائس پہ، آپ کی نصیحت پہ اس مسئلے کو زندہ رکھیں گے، اجاگر کریں گے۔ ہم اس تحریک کو عالمی سطح پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز اور پیغام اس تحریک میں نئی روح پھونکتی رہے۔ محترم گیلانی صاحب، اللہ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ مستقبل میں بھی خصوصاً 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ڈنمارک کے لیے خصوصاً وقت دیں گے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ میری ضرورت محسوس کریں گے میں انشاءاللہ تابعدار ہوں اور میں حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و امان کی بلند درجوں پہ فائز کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ میری طرف سے سب تک سلام پہنچا دیجیے۔ وعلیکم السلام۔